ناظرین، شیطان کے 5 بیٹے بھی ہیں اور ان کے ذمے کون کون سے کام ہیں۔ جب بھی دن چڑھتا ہے تو یہ شیطان کے بیٹے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ذمے صرف ایک کام ہے۔ اور شام کو جب وہ شیطان کے پاس جاتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے اتنے انسانوں کو گمراہ کیا، لیکن وہ شیطان کے بیٹے کون ہیں اور ان کے ذمے کون سے کام لگے ہیں اور وہ انسانوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ چینل اسلام سے متعلق ہے۔ یہاں پر آپ کو ملے گی اسلام سے متعلق ہر چیز۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازم کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جب ہم کل اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ابلیس کے 5 بیٹے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی کام پر لگا دیا گیا ہے۔ راوی نے ان میں ہر ایک کا نام شمار کیا ہے اور پھر ان کے کام بھی بتائے ہیں۔ شیطان کے پہلے بیٹے کا نام صبر ہے، وہ مصیبتوں والا ہے۔ یہ ہلاک ہونے، گربان چاک کرنے، رخسار کو پیٹنے اور ڈنگ مارنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کے دوسرے بیٹے کا نام آؤر ہے، وہ زنا والا ہے۔ وہ خود زنا کرتا ہے اور زنا کو آراستے پر راستہ کر کے دوسروں کو زنا پر آمادہ کرتا ہے اور اسے خوشی ملتی ہے۔ شیطان کے تیسرے بیٹے کا نام مسعود ہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹی خبریں سن کر دوسروں کو بتاتا ہے۔ وہ دوسرا شخص اپنی قوم سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا چہرہ میں پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، وہ مجھ سے ایسے بیان کر رہا تھا۔ یعنی اس طرح جھوٹ مزید پھیلتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ عام ہو جاتا ہے۔ شیطان کے چوتھے بیٹے کا نام داسم ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ آدمی کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے اور گھر والوں کے عیب بتا کر ان پر غضبناک کرتا ہے۔ اور شیطان کے 5ویں بیٹے کا نام زنبور ہے اور وہ اپنا جھنڈا بازار میں نصب کیے ہوئے ہے جہاں پر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بدفعلی پھیلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ صبح سویرے ابلیس اپنے لشکر کو زمین پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کسی نے مسلمان کو گمراہ کیا میں اس کی اطاعت کوشش کروں گا۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ شادی کر لے۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ وہ نافرمان ہو گیا۔ ابلیس نے کہا ہو سکتا ہے وہ نیکوکار ہو جائے۔ پھر تیسرے کہنے والے نے کہا میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا۔ اس بات پر شیطان نے اسے شاباشی دی اور خوش ہوا اور کہا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ پھر ایک شیطان نے کہا کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے شراب پی لی۔ اس کو بھی شیطان نے سراہا اور کہا یہ کام بھی بہت اچھا ہے، میں تم سے بھی خوش ہوا۔ اور آخر میں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا، تو ابلیس نے اسے خوب سراہا اور کہا یہ کام تو بہت بڑا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت وہب فرماتے ہیں کہ ایک راہب نے شیطان سے کہا کہ انسان کی کون سی ایسی عادت ہے جو تجھے اس پر آسانی سے مسلط کر دیتی ہے؟ تو شیطان نے کہا سخت غصہ۔ بے شک جب کوئی بندہ جلدی میں غصے میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو ایسے الٹتے پلٹتے ہیں جیسے کوئی بچہ گیند الٹتا پلٹتا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شیطان کے 5 بیٹے ہیں اور ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ تم نے کون سا کام سر انجام دینا ہے، لیکن ہم پھر بھی غافل ہیں۔ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ گناہ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو مزید اسلام کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔